إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا, جسے اللہ تعالی گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. میری یہ گواہی ہے, میری یہ شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اور محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. میرے بھائیوں, بے شک اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے ہر انسان پہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ذکر کرتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ تمہارے اوپر احسان رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بن گئے. ان سے کہہ دو کہ میرے اوپر احسان مت رکھو کہ تم مسلمان بن گئے, بے شک یہ اللہ کا احسان تھا تمہارے اوپر کہ تم مسلمان بن گئے, کہ تمہارے سچے دل تھے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی, ایمان کی طرف ہدایت دے دی. یہی وہ ایمان ہے میرے بھائیوں جس کے وجہ سے انسان اپنے آپ کو خسارت سے نکال کے نجات کی طرف لے کے آتا ہے. فرمان الہی ہے سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم, وقت کی قسم کہ بے شک انسان, ہر مرد, ہر عورت, ہر انسان خسارت میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے اس کے جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کے جسم پہ اعمال صالحات ہو, جس کے جسم پہ اچھے اعمال ہو. یہی وہ انسان ہے جو خسارت سے نکل جائے گا. میرے بھائیوں, ایمان سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں, لیکن یہ ایمان اس کا اللہ تعالی امتحان ضرور لے گا. سورۃ العنکبوت کی آیت ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ جو ان سے پہلے لوگ آئے تھے ہم نے ان کا بھی امتحان لیا تھا, ہم نے ان کے بھی ایمان کا امتحان لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ ایمان میں سچا کون, ایمان میں جھوٹا کون. میرے بھائیوں, اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب پہ لازم ہے. اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب پہ لازم ہے, اور ان کو اختراع اور ان امتحانوں سے بچنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی حکمت کے باعث ہمارے اوپر بھیج دیا ہے, ان میں اپنی حفاظت کرنا یہ ہر انسان پہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ایمان کا امتحان لے گا, کیونکہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, وہ ایمان نہیں لے کے آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فرمان الہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہمیں اللہ میں بھی ایمان ہے، ہمیں آخری دن میں بھی ایمان ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایمان والوں کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دھوکہ تو وہ صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں لیکن جانتے نہیں. اور ایمان والوں میں بھی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے، اور ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا ایمان کمزور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. بے شک وہ مومن جس کا ایمان مضبوط ہو وہ اس سے بہتر ہے، اس مومن سے بہتر ہے جس کا ایمان کمزور ہو. اور بے شک قیامت کے دن لوگوں کو بانٹا جائے گا ان کے ایمان کے تحت، ان کے ایمان کی نسبت سے. جن کے ایمان میں قوت تھی ان کا اعلیٰ درجہ ہوگا، اور جن کے ایمان میں کمزوری تھی ان کا نیچا درجہ ہوگا. اور یہی مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ تعالی اس مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، اور اس مومن سے بھی محبت کرتا ہے لیکن اس کی محبت ویسی نہیں جیسے کہ اس ایمان والے کی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا ایمان کمزور ہے. اور اس لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر کیا وفی کل خیر، ہر مومن میں خیر ہے. کہ انسان یہ نہ یہ نہ سوچ لے کہ اگر کسی مومن کا ایمان کمزور ہے کہ وہ خیر سے خالی ہے. نہیں، اس میں بھی خیر ہے لیکن اس کی خیر نیچے درجے کی ہے، اس درجے کی نہیں جس کی خیر اس مومن میں پائی جائے گی جس کا ایمان مضبوط ہے. ان امتحانوں سے اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ مومن کون ہے جو سچا مومن ہے، اور وہ ایمان اور وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا لیکن وہ جھوٹا ہے اپنے اس قول میں. اللہ تعالیٰ ان امتحانوں سے جان لے گا کہ کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے. یہ امتحان جو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے امتحان کر لیتا ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک امتحان ہوتا ہے شبہات کا، ایک ایمان ہوتا ہے شہوات کا. جو شبہات کا ایمان ہے، جو شبہات کا امتحان ہے، وہ انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے، وہ انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے. یہی وہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا لیتا ہے، جو لوگ جا کے قبروں پہ کھڑے ہو کے اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگتے. یہ ہے وہ امتحان شبہات کا. انہیں اللہ کی ذات میں یقین نہیں، انہیں اللہ کی ذات میں یقین نہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ دے دے گا، اور اس لیے ہی جا کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمیں دے. یہی ہے وہ امتحان جو کہ انسان کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہی ہے وہ امتحان جس سے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرتے تھے. یہی ہے وہ امتحان جس سے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے بھی ڈرتے تھے اور دعا کرتے تھے، ربی جنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. دعا کرتے تھے اللہ کی ذات سے کہ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا.
یہ ہے وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اکیلے کھڑے ہو کے اپنی قوم کے سامنے ان کے بتوں کو توڑا. اور جب انہوں نے آ کے خلیل اللہ سے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم نے توڑے ہیں ان بتوں کو؟ یہ تھا فرمان خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا. بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس سے پوچھو، اس نے توڑا. یہ بولتا نہیں، سنتا نہیں، لیکن جا کے پوچھو اس سے. یہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ اللہ کے واسطے آگ میں پھینکے گئے. یہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا. اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، چھوڑ رہا ہوں میں تمہیں بھی اور تمہارے بتوں کو بھی. یہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات سے دعا کی ربی جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بھی ڈرتے تھے اس امتحان سے، شرک کے امتحان سے. یہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس امتحان کے سامنے مجھے اللہ کی مدد نہ ملے، تو اللہ سے دعا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دوسرے انسان تھے، وہ دوسری ہستی تھی جسے اللہ تعالی کا خلیل بننے کی نعمت ملی، وہ بھی دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے وہ ذات جو کہ دلوں کو موڑ دیتا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. ہم کون ہیں ان ہستیوں کے سامنے جو کہ اپنے ایمان پہ اور اپنے دین پہ ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اور اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھا دی. سورۃ آل عمران کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو گمراہ مت کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دی. یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو لے کے ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ ایمان اس کی ذاتی ملکیت ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے بھیک مانگا کرو، اللہ کے سامنے بھیک مانگا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا، یہ ایمان ہم سے چھین نہ مانگا. اور پھر دوسرے امتحان ہوتے ہیں شہوات کے، ہماری چاہتوں کے. یہ بھی ایک امتحان ہے. انسان اپنی چاہتوں کے وجہ سے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. فرمان الہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بے شک انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں وہ چاہتیں، ان کی دل کی چاہتیں. من النساء والبنین، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، بچوں میں سے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ڈھیر سارا سونا، چاندی، گھوڑے، زمینیں، کھیتی، یہ ساری دنیا کی چاہتیں ہیں. لیکن دنیا میں آپ کو صرف یہ ملے گا اور دنیا کے حد تک ملے گا. آخرت میں تو اللہ کے پاس واپس جانا ہے.
میرے بھائیوں، سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہمیں پیدا کرے گا، ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا اور کافروں کو اٹھائے گا ان کے معبودوں کے ساتھ. یوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل. اللہ تعالیٰ اس دن انہیں کھڑا کرے گا ان کی قبروں میں سے اور ان کے معبودوں کو بھی کھڑا کرے گا. پھر ان کے معبودوں سے کہا جائے گا اانتم اضللتم عبادی هؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ ام هم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راستہ بھول گئے تھے. ان کے معبودوں کا فرمان ہوگا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تیری ذات پاک ہے، صاف ہے، ہمارے لیے تو یہ بات جائز ہی نہیں تھی کہ یا اللہ تجھے چھوڑ کے کسی کو ولی پکڑتے. ہمارے لیے تو یہ بات جائز ہی نہیں تھی. لیکن ان کی گمراہی کا باعث کیا تھا کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو زندگی میں اتنی دولت دی فنسوا الذکر، وہ تیرا یاد کرنا ہی بھول گئے، تیرا ذکر کرنا ہی بھول گئے. دنیا میں اتنے خوش ہو گئے کہ اس ذات ہی کو بھول گئے جس کی وجہ سے یہ نعمتیں ان کے پاس آئی. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو قوم ہی گمراہ کی. تو دنیا کی خواہشات جو کہ انسان کے دل میں ان کی خوبصورتی اور ان کی چاہتوں، ان کی چاہت ملتی ہے، یہ چیزیں بھی اللہ تعالی کے دین سے اور ہمارے ایمان سے انسان کو الگ کر دیتی ہے. اور ان دونوں راستوں سے ایمان انسان کا کمزور ہو جاتا ہے. اور اس لیے ہی اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اگر آپ دنیا میں بھی مشغول ہو، اگر آپ دنیا کے کاموں سے بھی بزی ہو، وقت نہیں ملتا، تو اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر رکھو. یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو جاؤ، باہر جاؤ، دنیا میں جاؤ، اللہ تعالی کی نعمت کو ڈھونڈو. جن چیزوں کی ضرورت ہے اس دنیا سے جا کے ان چیزوں کے لیے کام کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر اپنے زبان پہ رکھو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کبھی یہ دنیا کے کام تمہاری نجات کے سامنے نہ آ جائیں، کبھی یہ دنیا تمہاری کامیابی کو ختم نہ کر دے. کامیابی تو اللہ کے ذکر میں ہے، کامیابی تو اللہ کی کتاب میں ہے، کامیابی تو سنت رسول میں ہے، کامیابی تو صحابہ اکرام کے راستے میں ہے. کامیابی ہمیں وہاں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی. دنیا میں ضروریات پوری ہوں گی، دنیا میں ضروریات پوری ہوں گی. کبھی انسان دنیا سے اپنی ضروریات کو پوری کر لے اور آخرت میں پہنچے تو ہاتھ میں کچھ نہیں. واجب ہے انسان پہ میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان. شیخ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ بے شک وہ ہر انسان جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے وہ جہنم کی آگ سے ضرور نکلے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ذرہ
ذرہ بھر ایمان، ہو سکتا ہے کہ وہ ذرہ بھر ایمان کی وجہ سے انسان اللہ کے سامنے پہنچے اور اللہ جو غفور رحیم ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ میرے بھائیوں، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں اپنی ایمان کی حفاظت کرو، قرآن پڑھ کے اپنی ایمان کی حفاظت کرو، علم حاصل کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کرو، نمازیں پڑھ کے اپنی ایمان کی حفاظت کرو، دین کا علم حاصل کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کرو، روزے رکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، صدقہ دے کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھ کے اپنی دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ رحم سے پیش آ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھا کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ میرے بھائیوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وہ مومن جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اس سے بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے اللہ کے جس کا ایمان کمزور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان ہر انسان میں ایک درجے کا نہیں رہتا، ایمان اور اعمال دونوں ملے ہوئے ہیں، بلکہ اعمال ہی ایمان میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے الامام البیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب شعب الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للایمان بضع وسبعون شعبہ، بے شک ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، شعبہ ہیں۔ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ شہادت لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کوئی ایسی چیز کو راستے سے ہٹانا جس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ تو ایمان اور اعمال الصالحات، اچھے اعمالوں کا رشتہ ملا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ایمان کی حفاظت اچھے اعمال سے ہوتی ہے۔ ایمان کوئی خزانہ نہیں جسے بینک کی تجوری میں رکھ دو اور وہاں سے نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ ایمان کا ہر روز یا تو اضافہ ہوتا ہے یا نقصان۔ آپ دن کا ذکر چھوڑ دیں، ہر گھنٹے میں انسان کے ایمان میں یا تو اضافہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا۔ یہ انسان جان سکتا ہے ماہ رمضان کو دیکھ کے کہ ماہ رمضان میں مسجدوں کے حالات دیکھیں اور ماہ رمضان کے 6 مہینے بعد مسجدوں کے حالات دیکھیں۔ ایمان کو پیسے جیسا مت سمجھو، ایمان کا اضافہ ہر نماز میں ہے،
ایمان کا اضافہ تلاوت قرآن میں ہے، ایمان کا اضافہ احادیث رسول میں ہے، بر الوالدین میں ہے، ان سارے اعمال میں ایمان کا اضافہ ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و اقیموا الصلاۃ۔